ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے سندھ کے حوالے سے۔ دیکھیں، سندھ میں ویسے تو ایک عرصہ ہو گیا ہے نوکریاں لوگوں کو مل نہیں رہی ہیں، اور جن کو مل رہی ہیں تو ان پر یہ الزام ہے کہ میرٹ پر نہیں مل رہی۔ خاص طور پہ جو اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو نوکریوں کے حوالے سے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ نوجوان پڑھ لکھ تو لیتے ہیں، ڈگری ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن جب انہیں نوکری نہیں ملے گی تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اور یہ بھی بات حقیقت ہے کہ ہر گھر میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس گھر کا کم از کم ایک بچہ یا دو بچے جو ہیں وہ کسی بھی گورنمنٹ جاب میں لگ جائیں، لیکن گورنمنٹ جاب میں لگنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے کمیشن کا امتحان پاس کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، اور ہمارے ہاں سندھ پبلک سروس جو کمیشن ہے وہ امتحان لیتا ہے گزٹڈ پوسٹوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد بچے اس میں آتے ہیں اور جو ایلیجیبل ہوتے ہیں پھر ان کو جابز آفر ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ اپنا اعتماد کھوتا جا رہا ہے۔ عام لوگوں میں اس کا اعتماد بہت خراب ہو رہا ہے، پروفیشنل میں اس کا اعتماد بہت خراب ہو رہا ہے، اور اس اعتماد کو خراب کرنے کے ذمہ دار بھی اس کمیشن کے اپنے ہی لوگ ہیں، کوئی اور نہیں ہے باہر سے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو حکومت وقت کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں، جناب الطاف شکور صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے۔ السلام علیکم الطاف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ الطاف صاحب، کیا قصہ ہے؟ جناب، قصہ بہت گمبھیر ہے اور بڑا افسوسناک ہے۔ ہم پاکستانی ہیں اور سندھ میں رہتے ہیں، اور سندھ میں جو اس وقت کرپشن ہے، ریگولیرٹیز ہیں، ویسے تو پورے ملک میں ہیں، لیکن سندھ کے اندر تو ریڈ لائن کراس کیے ہوئے بھی زمانہ گزر گیا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ بلاول بھٹو صاحب کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں اپنے نانا کی، کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا قوم کو۔ ان کے نانا نے جو کانسٹیٹیوشن دیا اس میں جو ایک میرٹ طے کی گئی تھی کوٹا 60-40 کا، ٹھیک ہے، لیکن افسوس کہ جس بات پر پیپلز پارٹی کی جو باقیات ہیں، بھٹو فیملی کی جو ڈائنسٹی ہے، وہ پراؤڈ فیل کرتی ہے کہ ہمارے نانا نے کانسٹیٹیوشن دیا، ان کے نانا کی کانسٹیٹیوشن کی یہ دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ چھوٹی سی مثال میں سندھ پبلک سروس کمیشن کی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ دیکھو، میں ایک پاکستانی ہوں، اس کے بعد مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا، میں باعث نہیں ہوں، میں کسی بھی عصبیت پہ کسی بھی اور چیز پہ یقین نہیں رکھتا، میں صرف میرٹ کی بات کرتا ہوں۔ تو 2013 سے لے کے 2021 تک جتنی بھی پوسٹنگز ہوئی ہیں، اپائنٹمنٹس ہوئے ہیں، اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بنائی جائے۔ اچھا، اسے سب کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ اب یہ ادارہ اتنا زیادہ کرپٹ ہو چکا ہے کہ خود یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ جناب میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے غالباً نومبر 10 2020 کا، ذرا پرانی بات نہیں ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اخبار میں کہ اور ڈاؤن ہے، in a significant judgment the Sindh High Court has appointed officers of the High Court to supervise process of competitive examination being conducted by the Sindh Public Service Commission to ensure merit and transparency۔ یعنی کہ ادارے پر اعتماد نہیں ہے، اسٹاف جائے گا ہائی کورٹ کا اور وہ سپروائز کرے گا وہاں کے امتحانات کا، کیوں کہ وہاں پر بہت زیادہ کرپشن ہے۔ آگے the combined competitive examination of 2020 is scheduled to be held on November 10, 2020، یعنی کہ ٹوڈے جو گزر گئی، ایٹ کراچی، حیدرآباد، سکن اور لاڑکانہ، 4 سینٹرز پہ ہی ٹیسٹ ہونے تھے۔ اور سندھ ہائی کورٹ نے کس کی ذمہ داری لگائی ہے؟ ڈویژنل بینچ حیدرآباد آن منڈے آن دا پٹیشن آف محمد ایوب پنور صاحب کو، یہ وہ گئے تھے عدالت نا، وہ کوالیفائی بھی انہوں نے کیا تھا، پاس کر لیا تھا انہوں نے، ان کو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا۔ تو پھر سندھ ہائی کورٹ نے جو ہمارے آفیشیل اسائنی ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی کراچی میں، اور باقی 3 شہروں کے وہاں کے جو ایڈیشنل رجسٹرارز ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس کو میک اٹ شیور کریں گے کہ یہ سارے جو ہیں یہ ٹرانسپیرنسی اس میں فالو کی جائے اور قانون کے مطابق ہوں۔ تو یعنی کہ کورٹ خود سندھ ہائی کورٹ کا اس ادارے پر اعتماد نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد پھر کچھ رہ جاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ محترم ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سموٹو نوٹس لیں، اس کو تحلیل کریں، ریسٹرکچر کریں، اور پھر جو نئی جابز آتی ہیں نا اس کی پھر میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو یہ دیا، دوسرا یہ دیکھیں، یہ پچھلے جمعرات کی خبر ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے، پچھلے جمعرات کی، کہ
Court suspends Sindh Public Service Commission secretary issues warrant for the chairman over evading appearance. यानी कि कोर्ट ने इनको बुला लिया, ये लोग अपियर नहीं हुए, एक को उन्होंने सस्पेंड कर दिया और एक को बेलेबल वारंट 2 मिलियन रुपीस की. और क्यों? ये केस क्या है? ये अस्मा मखदूम एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अस्मा मखदूम है, ये नौशर फरोज की. ये कहती हैं कि 1783 पोस्ट मेल और फीमेल्स की, ठीक है ना, BS यानी कि 17 ग्रेड की, जुलाई 19 को इसकी एडवर्टाइजमेंट हुई, ठीक है, और एक रिटन टेस्ट हुआ दिसंबर 9 को और वो कामयाब हुई यानी कि अस्मा मखदूम, और जनवरी 8 को इसका रिजल्ट आ गया, क्लियर कर गई. इसके बाद प्रेस रिलीज में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है